صدیق اکبر ساتھ ہے، فاروق اعظم ساتھ ہے، عثمان غنی ساتھ ہے، حیدر کرار ساتھ ہے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح ساتھ ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ساتھ ہے۔ میں کس صحابی کا نام لوں؟ سارے صحابہ کا جو ہے ایک پورا رسول اللہ پہ فدا ہونے والوں کا لشکر چلا ہے۔ رسول اللہ جس راستے جا رہے ہیں کفار مکہ کو معلوم ہوا رسول اللہ مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ مقابلہ کر ایسا نہ ہو کہ ہم پر حملہ ہو جائے۔ حضرت خالد ابن ولید کو جو ہے مکے کے راستے پر ایک لشکر لے کے خالد ابن ولید کا علم رسول اللہ کو ہو گیا کہ خالد ابن ولید راستہ روکے ہوئے ہیں۔ خالد ابن ولید مقابلے کے لیے تیار ہے۔ رسالت مآب نے کہا راستہ بدل دو، قراء النعیم سے چلو۔ قراء النعیم کا راستہ آج طریق الہجرہ پہ نظر آتا ہے۔ رسالت مآب قراء النعیم پر چلے، یہ بدر کے راستے پہ۔ معلوم ہوا یہاں بھی رسول اللہ کا عمل یہ تھا کہ امن خراب نہ ہو، یہاں بھی رسول اللہ کا عمل یہ تھا تلوار نہ اٹھے، یہاں بھی رسول اللہ کا عمل یہ تھا بدعملی نہ ہو، فساد نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، تلواریں بے نیام نہ ہو، نیزے بے نیام نہ ہو، تیر نہ چلے۔ رسول اللہ قراء النعیم سے ہوتے ہوئے حدیبیہ پہنچے، خبر گئی کفار مکہ کا وفد آیا۔ کہا یا رسول اللہ کس لیے آئے، محمد کس لیے آئے؟ کہا عمرے کی نیت ہے، قربانی کے جانور، یہ 70 اونٹ ساتھ ہے۔ کہا ہم مشورہ کر، جا کر مشورہ کیا تو کیا کیا جائے گا؟ خبردار محمد کو مکے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ بیٹھے، اب بدر کی فتح سامنے ہے، احد کی فتح سامنے ہے، احزاب کی فتح سامنے ہے، کفار مکہ کی ہزیمت اور ذلت سامنے ہے، جوش بڑا ہوا ہے، جوانوں کی تلوار بے نیام ہے۔ کہا یا رسول اللہ آج مکے کو فتح کر کے جائیں، مکے میں داخل ہو کر جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تاریخ میں یہ لکھے کہ محمد حملہ آور۔ میں امن کا داعی ہوں، میں آشتی کا داعی ہوں، میں فساد کے حق میں نہیں ہوں۔ بات کہا کوئی آئے، سب میں پہلے وہاں سے سہیل ابن عمرو۔ کہا محمد کس لیے آئے؟ کہا یہ قربانی کی جان، 70 اونٹ عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، اجازت دو گے تو ذیقعد ہے، پھر ذی الحج ہے، حج کر کے چلے جائے۔ مگر اس نے پھر کر جائزہ لیا، اس نے لشکر کے اندر دیکھا کہ صحابہ تلوار لے کر، صحابہ رسول اللہ کے چاروں طرف رسول اللہ کی حفاظت کے اندر چوکس ہے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تلوار بے نیام۔ جائزہ لینے کے بعد پلٹ کر کہا کہ محمد کا مقابلہ نہیں کرنا، مقابلہ بڑا مشکل ہوگا۔ صحابہ جانثاری کا عالم لے کے آئے تو کیا کیا جائے؟ کہ عروہ ابن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ اب عروہ ابن مسعود ثقفی چلتا ہے، وہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا اب ایک مصالحت پسند آ رہا، اس کا احترام کرنا۔ عروہ مسعود ثقفی آیا، کہا رسالت مآب نے پوچھا عروہ کیا ارادہ ہے؟ کہا محمد بات کرنی ہے۔ بیٹھ گئے۔ کہ کچھ شرائط ہیں، کہا وہ کیا؟ کہا اس سال عمرے کی اجازت نہیں، اس سال یہ قربانی کے جانور حدیبیہ میں ذبح کریں، یہ 1400 صحابہ واپس ہیں۔ اس کے بعد عروہ ابن مسعود ثقفی نے یہ کہا کہ محمد یہ 1400-1500 لشکر والوں میں فخر نہ کیجیے، یہ اگر وقت پڑا تو تنکوں کی طرح بکھر جائے گا، یہ تنکوں کی طرح ادھر ادھر ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کیا کہا؟ ہم رسول اللہ کو طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اے عروہ، محمد مصطفیٰ کا پسینہ جہاں گرے گا وہاں ہمارا خون رسول اللہ پہ قربان ہوگا۔ یہ مت سمجھ، ہم تنہا کون ہے؟ کہ ابو بکر ہے، کہ قحافہ کا بیٹا؟ کہا ہاں۔ کہ اگر اس کا ایک احسان نہ ہوتا تو جواب دے۔ کیا جواب دے؟ اب آگے بڑھا اور بڑھ کر جو ہے رسول اللہ کے چہرے انور پر ہاتھ بار بار حضرت مغیرہ ابن شعبہ پشت انور پر ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ جیسے وہ ہاتھ آگے لاتا ہے تلوار اس کے ہاتھ پر لے آتا ہے، اس کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے، یہاں مغیرہ کی تلوار آگے بڑھتی ہے۔ یہ کون گوار ہے؟ تیرا بھتیجا ہے،
تیرا خونی رشتہ کون ہے؟ کہا مغیرہ ابن شعبہ ہے، تیرے بھائی کا بیٹا ہے۔ مغیرہ کو کہا مغیرہ بھول گیا، اوقاس میں 1 عرب کو قتل کر دیا تھا، اس کا فدیہ میں نے دیا، اگر اوقاس میں تیرے اس قتل کے بدلے میں فدیہ نہ دیتا تو قوم تجھے قتل کر دیتی۔ کہ چھوڑ اس بات کو، آج مغیرہ محمد مصطفیٰ پہ قربان ہونے کے لیے تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ جو عروہ مسعود ثقفی ایک مرتبہ قوم کے پاس آخری اجازت لینے جاتا، بخاری کے الفاظ حضرت قبلہ علامہ عبد الغفار اویسی صاحب تشریف فرمائے، فرجع عروہ الی اصحابہ فقال اے قومی واللہ لقد ربطت علی الملوک وعلی قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ما رأیت محمدا، اے کفار مکہ، اے کفار مکہ، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں فرجع عروہ الی اصحابہ اپنے قبیلے میں جاتا ہے، وقال اے قوم اے واللہ ان رأیتم ملکا قد ما يعظم اصحاب محمد محمد، میں نے جیسے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو رسول اللہ پہ جھکتے ہوئے مٹتے ہوئے قربان ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ مکہ تم جانتے ہو میں قیصر کے دربار میں گیا، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں نے قیصر کے دربار کے تمطراق کو دیکھا، میں نے کسریٰ کے جاہ و جلال کو دیکھا، میں نے نجاشی کی فوج کو دیکھا، میں نے ان پہ قربان ہونے والوں کو دیکھا، مگر جیسا عدد محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو محمد مصطفیٰ کو کرتے ہوئے دیکھا، ایسا آج تک منظر میری آنکھوں نے۔ یہ الفاظ تھے۔ عروہ مسعود ثقفی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ معاہدہ طے کر لیجیے۔ کہ کیا شرائط ہے؟ کہ اس سال آپ واپس جائیں گے؟ کہ منظور ہے، منظور ہے۔ کہ آئندہ 10 سال تک تلوار نہیں اٹھے گی، 10 سال تک امن رہے گا، کہ منظور۔ کہا اگر کوئی مکے والا مدینے آ جائے تو آپ واپس کریں، مدینے والا اگر مکے چلا جائے تو ہم واپس نہیں کریں۔ ہوتا یہ تھا کہ مدینے والے وہاں جاتے نہیں تھے، مسلمان تھے، مکے والے تکلیف کے باعث کلمہ پڑھنے کے باعث جو ہے اپنے رشتہ داروں کے تشدد کے باعث جو ہے وہ مدینے چلے آتے تھے۔ تو شرط یہ تھی کہ مکے والا اگر مدینے آئے گا مسلمان واپس کر دیں گے، مدینے والا اگر کوئی جو ہے مکے والوں کے پاس چلا جائے تو مکے والے اس کو قید کریں۔ بڑی کڑی شرط تھی، بڑا سخت مرحلہ تھا، صحابہ میں حیجان تھا، صحابہ کے اندر ایک عجیب تڑپ تھی کہ یا رسول اللہ ہم واپس جا رہے ہیں، 10 سال کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ پھر معاہدے کے الفاظ آئے کہ جو چاہے کفار مکہ کا حلیف ہو جائے، جو چاہے مسلمانوں کا حلیف ہو جائے۔ بنی بکر اٹھے، کہا ہم مکے والوں کے ساتھ ہیں، بنی خزاعہ اٹھے، کہا ہم محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ پہلا قبیلہ بنی خزاعہ تھا، کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ۔ یہی وہ موقع ہے، یہی وہ مرحلہ ہے، یہی تاریخ کی وہ منزل ہے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات اشجع الاشجعین علی المرتضیٰ کا قلم چل رہا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا معاہدے پر لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وائل نے مسعود ثقفی نے کہا معاش شہید کی انک رسول اللہ، پہلے تو اس پر اعتراض کیا بسم اللہ الرحمن، کہا ہم نہیں جانتے یہ رحمان رحیم کون ہے، محمد ہم یہ نہیں لکھا جائے، جو ہمارے معاہدوں میں جو لکھا جاتا وہ لکھا جائے، اسے کاٹ۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا علی کاٹ دو، کہا یا رسول اللہ میں تو رحمان الرحیم کا ہاتھ کاٹنے سے رہا، میں تو اس جملے کو نہیں کاٹوں گا۔ کہ کیا لکھانا چاہتا ہے؟ کہا بسمک اللہ، بسمک اللہم، اللہ نے کہا بسمک اللہم۔ اب آیا ہاضما صالح علیہ محمد الرسول اللہ سہیل ابن عمر، یہ مصالحت ہے محمد الرسول اللہ کی سہیل ابن عمر کے ساتھ۔ ہم اللہ کا رسول کب مانتے ہیں؟ آپ اگر اللہ کا رسول مان لیتے تو جھگڑا ہی نہیں تھا، یہ نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ کے جملے کاٹی۔
حضرت علی نے پھر کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، میں کیسے رسول اللہ کا جملہ کیا؟ علی کو لوگوں نے سمجھا نہیں، مولا کائنات کو لوگوں نے پہچانا نہیں، کہا یا رسول اللہ میرا قلم رسول اللہ کے جملے کو نہیں کاٹے گا۔ کہا لا ما شہد انک رسول اللہ، ہم نہیں گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول۔ اکتب اسمک و اسم ابیک، اپنا نام لکھیے، اپنے باپ کا نام لکھیے۔ رسول اللہ نے لیا اور لکھا ھذا صالح محمد ابن عبداللہ سہیل ابن، یہ مصالحت ہے محمد ابن عبداللہ سہیل ابن عمر کے ساتھ۔ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے، ابھی فریقین نے جو ہے اس کو مکمل نہیں کیا۔ یہ عروہ ابن مسعود الثقفی کا بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا، زخموں سے خون رشتہ ہوا رسول اللہ کے پاس۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے رسالت کی شہادت دی ہے، مجھے ساتھ لے چلیے۔ عروہ اٹھ کر ایک تھپڑ لگایا، محمد یہ نہیں ہوگا۔ کہا ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا، میری خاطر جھکا، آپ کی خاطر بھی نہیں جھکا، میں معاہدہ کا پابند۔ معاہدہ اگر مکمل نہیں ہوا تب بھی ابو جندل میرا بیٹا ہے واپس۔ رسول اللہ نے کہا چلے جاؤ، لیکن اب اس پہ تشدد نہیں کرنا۔ ابو جندل رو رہے تھے، صحابہ رو رہے تھے، رسول اللہ کے ساتھ آنے والے رو رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اسے تو کم از کم ساتھ دے دیجیے۔ ابو جندل نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو آپ کا فدائی ہوں، میں تو آپ کا نام لیوا ہوں، مجھے کم از کم لیتے چلیے۔ رسالت مآب نے کہا ابو جندل صبر کر، ابو جندل صبر کر، بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ یہ مکہ کلمے کے راہ سے جو ہے گنگنائے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کو یہ موڑ صرف یہاں اس لیے لانا چاہتا تھا، تاریخ کے اس موڑ پر اس لیے پہنچانا چاہتا تھا کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں بھی مدینے سے حسین ابن علی کو نکلنے پہ مجبور کیا۔ نسلیں تو وہی تھی نا، مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ مدینے میں جب حسین ابن علی ایک مرتبہ چلے تو عزیزوں میں نے تاریخ کا وہ جملہ دیکھا ہے کہ روضہ رسول پر آنکھوں سے آنسو بہ رہے کا نانا آج مدینہ مجھ پر تنگ کر دیا ہے، مگر جب روضہ رسول پر جا رہے ہیں تو وجاہت ہے، جب روضہ رسول پر جا رہے ہیں تو حسین ابن علی کے قدم تیز اٹھتے ہیں اور مرتبہ روضہ رسول سے نکلتے ہیں، حسن مجتبیٰ کی قبر پر آتے ہیں، بھائی کی قبر پر آتے ہیں، مگر بھائی کی قبر پر بھی شجاعت کا منظر ہے، بھائی کی قبر پر بھی دلیری کا منظر ہے۔ بھائی کی قبر پر جب چلتے ہیں حسین حسن کی قبر تک آ کر جو ہے کہتے ہیں بھائی اب مدینہ رہنے کے لیے نہیں، اب مدینہ ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے، اب ہمارے اوپر مدینے کی گلیاں تنگ کر دی گئی ہے۔ اور ایسے عالم میں ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین بڑھے اور بڑھ کر ماں کی قبر کی طرف جا رہے ہیں، ماں کی آغوش کی طرف جا رہے ہیں، مگر نانا کی قبر پر وجاہت کے ساتھ بھائی کی قبر کے اوپر جو ہے ایک شاہانہ شان سے گئے تھے، مگر حسین ابن علی ماں کی قبر پر بڑھے تو ایسا لگتا تھا کہ ایک طفل نازک، ایک معصوم بچہ، ایک بلکتا ہوا بچہ، ایک جو ہے ماں سے بچھڑنے والا بچہ ایک مرتبہ ماں کی قبر پر آئے، کہا ماں مدینہ تنگ ہو گیا، مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی، اب مدینے سے جا رہا ہوں۔ آواز آئی قبر سے یا غریب الغرباء یا ابا عبداللہ، اے غریب الوطن، اے ابا عبداللہ میں تیرے ساتھ ہوں، بیٹا رنج نہ کرنا، بیٹا غم نہ کرنا۔ ایسے عالم میں ایک مرتبہ حسین ابن علی مدینے سے چلتے ہیں، مکے آتے ہیں، اور مکے آنے کے بعد عزیزوں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھی وہی منظر دیکھا اور کربلا کی طرف چلے۔ 27 رجب سن 60 ہجری رسول اللہ کا نواسا مدینے سے چلا ہے، اور 2 شعبان
سن 6 ہجری بس سن 60 ہجری مکے میں آیا ہے، اور یہاں 6 مہینے رہ کر جو ہے مکے سے چلا ہے، اور مکے سے چل کر جو ہے 2 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان کی طرف چلا ہے۔ اور یہ تاریخ آج ہم جب یاد کرتے ہیں کتنے آنسو بہتے ہیں، کتنے آنکھوں کے اندر جو ہے خون آتا ہے، کتنے لوگوں کے دل چیرے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے گھروں میں کہتا ہوں کہ حسین کے نام کا لنگر بڑھتا۔ عزیزوں، حسین پر فرات کا پانی بند ہوا تھا، مگر بجا جو زیر فلک خلق میں رحیل حسین، بجا جو زیر فلک خلق میں رحیل حسین، تو صبر و شکر بڑھے اور ہوئے کفیل حسین۔ ارے وہ کربلا کے وقوعات درد سائے ظہور لگا رہے ہیں مسلمان یوں سبیل حسین۔ آج حسین ابن علی کے نام پر اتنا شربت بڑھتا، کتنی سبیلیں لگتی ہے۔ میں آ رہا تھا، یہاں کچھ بچے کارا در کے شربت لے کر بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ اللہ ان کی ماں کو زندہ رکھے، اللہ ان کے بڑوں کو زندہ رکھے۔ ہاں، ان کے پاس کوئی برتن نہ تھا، ایک بوتل تھی جس میں شربت لے کر جو ہے وہ مجلس کے اندر بانٹ رہے تھے، مگر خدا گواہ ہے اس بانٹنے والے کو میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ اس کے گھر میں تنگی نہ کر۔ در کے رہنے والوں، قرب و جوار میں بسنے والوں، ہم دستے آپ کی اس محلے میں آ کر اس شہید کو یاد کرتے ہیں، اس مظلوم کو یاد کرتے ہیں، اس غریب الوطن کو یاد کرتے ہیں، اس بے کس کو یاد کرتے ہیں، فاطمہ کے اس لال کو یاد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ مائیں جو اپنے بچوں کو پردیس بھیج دیتی ہے، ان بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ شہر میں آ کر رہنے والے بھول گئے، شہر میں آ کر رہنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور کیا۔ آج کی تقریر کا میرا جملہ یہی ہے کہ شہر میں آ کر رہنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچ دیا۔ اپنی ماؤں کی قدر کرو، اپنی ماؤں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو، اپنی ماؤں کے جنت کو جنت تحت اقدام امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس جنت کو سنبھالو تو وہ جنت میں۔ اللہ حسین ابن علی کی ماں پر، حسین ابن علی کی قبر انور پر کروڑوں سلام، کروڑوں درود، کروڑوں عقیدت کی محبت کی ڈالیاں نچھاور کرے، کھڑے ہوں اور مختصر سے وقت کے لیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔